بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم اسٹوڈنٹس ٹو لیکچر نمبر 9 آف پرنسپلز آف کامرس فیز 2. جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے جوائنٹ اسٹاک کمپنی کے جو ٹاپکس ہیں ہم اس کو ڈسکس کر رہے ہیں, اور اس کے اندر ہم نے تقریباً میکسیمم جو اس کے کانسیپٹس اور اس کے جو ٹاپکس ہیں وہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں الحمدللہ. اور اس کے اندر جو ہے وہ سب سے پہلے ہم نے کریکٹرسٹکس کو پڑھا تھا کمپنی کی, اس کے بعد پھر ہم نے اس کے ایڈوانٹیجز ڈس ایڈوانٹیجز کو ہم نے دیکھا. اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ کمپنی بنتی کس طرح, فارم کس طرح ہوتی ہے, پھر کمپنی کے اہم ترین ڈاکومنٹس کون سے ہوتے ہیں. تو لاسٹ لیکچر جو تھا ہمارا وہ کمپنی کا جو تیسرا سب سے اہم ترین ڈاکومنٹ تھا جس کا نام تھا آرٹیکلز آف ایسوسیشن. ہم نے اس کو جو ہے وہ ڈسکس کرا تھا, اور وہ اس کے بعد پھر میں نے یہ کہا تھا کہ اب ہمارا تقریباً یہ چیپٹر ہمارا وائنڈنگ اپ کی طرف ہے, ہمارا چیپٹر یہ ختم ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, بس ایک یہ جو ہے وہ چونکہ میٹنگز کی بات آئی تھی, آپ کو یاد ہوگا پچھلے لیکچر کے اندر ہم نے کہا تھا نا کہ وہ کمپنی کی میٹنگز جو ہوں گی اس حوالے سے نوٹس, ایجنڈا اور جو ہے وہ منٹس کی بات آئی تھی آپ کے سامنے. تو اسی کے تناظر میں یہ والا جو ٹاپک ہے میٹنگز آف دی کمپنی, میں نے کہا کہ اس کو بھی ڈسکس کر لینا چاہیے. تو یہ آپ کے لیے جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ جو ہے وہ یوں سمجھنے کے لیکچر ہے, اور اس کے اندر جو ہے وہ آپ کو بہت ساری باتیں جو ہے وہ نہیں پتہ چلیں گی انشاءاللہ تعالیٰ. تو اس کو بہت اٹینشن کے ساتھ اس لیکچر کو سنیں, اور پیپر پوائنٹ آف ویو سے بھی امپورٹنٹ ہے یہ, خاص طور پر جو ہے وہ ہمارے جو شارٹ کوشچن آنسر ہے یا پھر جو ہے وہ ایم سی کیوز ہیں اس حوالے سے تو بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے, تو ہم شروع کرتے ہیں آج کا ٹاپک, میٹنگ آف دی کمپنی. کیا کہہ رہے ہیں, میٹنگ آف دی کمپنی. انڈر دی کمپنیز لا, انڈر دی کمپنیز لا a public company is required to be called the following meeting of shareholders. کہہ رہے ہیں کہ کمپنی کا جو لا ہے, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کمپنیز آرڈیننس 1984 یا پھر کمپنیز ایکٹ 2017, ان دونوں کے حساب سے پبلک کمپنی کو یہ پابند کیا گیا ہے کہ وہ یہ 3 میٹنگز جو ہے وہ کروائے. یہ 3 میٹنگز وہ لازماً جو ہے وہ کروائے گی. یہ پبلک کمپنی کو بائی دی لا یوں سمجھ لیں کہ ان کو جو ہے وہ اس بات کی جو ہے وہ پابندی کرنے کا کہا گیا ہے کہ اس کے اندر سے سب سے پہلی میٹنگ اور سب سے پہلے جو کی جانے والی میٹنگ ہے اس کا نام ہے اسٹیچوری میٹنگ. دوسرے نمبر پر جو ہے وہ اینول جنرل میٹنگ ہے جو سب سے سمپلسٹ میٹنگ ہوتی ہے, یعنی کہ یوں سمجھ لیں کہ یہ ہر سال جو ہے وہ کرنی ہوتی ہے. اور نمبر 3 پہ لکھا ہوا ہے ایکسٹرا آرڈنری جنرل میٹنگ. ٹھیک ہے, ایکسٹرا آرڈنری جنرل میٹنگ, یہ پھر ہمیں جو ہے وہ تیسرے نمبر پہ کرنے کا کہا گیا ہے. اب یہ کون سی میٹنگ, کس طرح کی میٹنگ ہوتی ہے, اس کے اندر ہم جو ہے وہ کیا ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں, تو یہ آپ کے سامنے ایک ایک کر کے ہم بات کرتے ہیں اس پہ. اسٹیچوری میٹنگ کی اگر میں بات کروں کہ اسٹیچوری میٹنگ کیا ہوتی ہے, یہ یوں سمجھ لیں اسٹیچوری میٹنگ آفٹر دی رجسٹریشن, کمپنی کے رجسٹر ہونے کے بعد یہ زندگی میں, کمپنی کی پوری زندگی میں یہ صرف ایک دفعہ کنڈکٹ کرنے کا کہا گیا, یہ صرف ایک دفعہ. یعنی کہ کیوں, کب, جب ہم کمپنی بنا لیں اور کمپنی جب رجسٹرڈ ہو جائے اور ہم نے اپنا بزنس شروع کر دیا, تو قانون یہ کہتا ہے, لا ہمیں یہ بتاتا ہے کمپنیز ایکٹ 2017 کے مطابق, یہ اس کے اندر یہ بات ہے کہ اسٹیچوری میٹنگ آپ اپنی ایگزسٹنس کے بعد 3 مہینے بعد کریں گے, اور 6 مہینے سے پہلے. یعنی کہ جو 3 مہینے ہیں, 3 اپنے, یعنی کہ مثال کے طور پر جو ہے وہ ایک کمپنی جنوری میں بنی اور پھر مارچ تک کوئی میٹنگ نہیں ہوگی, مارچ سے لے کر جون کے درمیان انہوں نے ایک میٹنگ کرنی ضروری ہے جس میٹنگ کا نام ہے اسٹیچوری میٹنگ. یہ میٹنگ, اب یہ میٹنگ جو ہے وہ کیوں بلائی جاتی ہے, یہ یوں سمجھ لیں کہ کمپنی کی فارمیشن کے بعد, کمپنی کے بننے کے بعد, یہ جو کمپنی بنانے والے لوگ ہیں, ڈائریکٹرز ہیں, کمپنی بنانے والے جو پروموٹرز ہیں ان کی, اور جو شیئر ہولڈرز ہیں جنہوں نے کمپنی کے شیئرز خریدے ہیں, ان کی پہلی ملاقات ہوتی ہے, اور ان کو آپس میں یعنی کہ ڈسکشن کا موقع ملتا ہے, اور رولز اور ریگولیشنز طے ہوتے ہیں کمپنی کے حوالے سے. باقاعدہ جو ہے جو کمپنی کے ممبرز ہوتے ہیں یعنی کہ شیئر ہولڈرز ہوتے ہیں, ان کا ڈیٹا کلیکٹ کیا جاتا ہے, ان کے نیم, ایڈریس, ان کی کوالیفیکیشن, اور ان کے جو ہے وہ کیا کیا, اس کے علاوہ ان کی کہاں کہاں انویسٹمنٹ ہے, یہ ساری معلومات ان سے لی جاتی ہے تاکہ پتہ چلے کہ اس کمپنی کے اندر جو انویسٹ کرنے والے لوگ ہیں وہ کس مائنڈ سیٹ کے ہیں. آیا وہ ایسا تو نہیں ہے کہ وہ نیو کمرس ہیں, نیو کمر ہے یعنی کہ مارکیٹ میں نئی پہلی دفعہ جو ہے انہوں نے انویسٹمنٹ کری ہے, یا پھر ان کا پہلے سے تجربہ ہے. تو یہ ساری باتیں جو ہے وہ اس میٹنگ کے اندر ڈسکس کی جاتی ہیں. تو میں نے آپ کو اس کے اندر اہم ترین بات کیا ہے جو یعنی کہ ہمارے لا کے تحت جو اس کے اندر کہا گیا ہے کہ آفٹر دی رجسٹریشن, آفٹر 3 months آف رجسٹریشن اور ود ان 6 months, یعنی کہ 3 مہینے بعد اور 6 مہینے سے پہلے 3 مہینے بعد اور 6 مہینے سے پہلے آپ نے اس میٹنگ کو کنڈکٹ کرنا ہوگا.
ٹھیک ہے. تو یہ پہلی اسٹیچوری میٹنگ ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ فارمیشن کے بعد صرف ایک دفعہ کنڈکٹ ہوتی ہے 3 مہینے کے بعد اور 6 مہینے سے پہلے. اس کے بعد پھر دوبارہ یہ کبھی بھی اسٹیچوری میٹنگ نہیں ہوتی. تو یہ پہلی میٹنگ اور آخری میٹنگ ایک ہی دفعہ کی جاتی ہے, اسٹیچوری میٹنگ. نمبر 2 پہ لکھا ہوا ہے اینول جنرل میٹنگ. یہ سب سے کامن اور سب سے سمپلسٹ میٹنگ ہے. اینول جنرل میٹنگ جیسے آپ کو جو ہے وہ نام سے سمجھ میں آ رہا ہے, اس کو شارٹ فارم میں AGM بھی کہتے ہیں کہ سالانہ میٹنگ ہوتی ہے. یہ صحیح ہے, سالانہ, سال میں. لیکن یہ پہلی میٹنگ جو ہوگی نا, مثال کے طور پر کمپنی بن رہی ہے اور کمپنی بننے کے بعد جو پہلی میٹنگ ہوگی تو اس کے بارے میں قانون اور لا میں یہ کہتا ہے کہ 18 مہینے کے اندر اندر یہ میٹنگ ہو جائے. پہلی کمپنی آج بنی ہے اور آج کے بعد جو 18 مہینے مزید آگے آئیں گے اس میں جو ہے وہ یہ کمپنی یہ میٹنگ ایک دفعہ ہو جانی چاہیے. دیکھیں 6 مہینے تو اس میٹنگ کا ٹائم دیا ہوا ہے قانون نے, 6 مہینے کے اندر اندر یہ والی میٹنگ ہو جائے اور پھر مزید 12 مہینے اس کے لیے دیے ہوئے ہیں کہ اگلے 12 مہینے کے اندر جو ہے وہ یہ میٹنگ بھی کنڈکٹ کروا لی جائے. تو پہلی میٹنگ کمپنی کی ایگزسٹنس کے بعد سے لے کر 18 مہینے کے درمیان یہ میٹنگ ہو جانی چاہیے. اور پھر اس کے بعد کمپنی لا جو ہے اس کی ریکوائرمنٹ کے حساب سے سالانہ, یعنی کہ سال میں ایک دفعہ یہ لازمن, یعنی کہ ودن 12 منتھس یہ میٹنگ جو ہے وہ ہوگی. اور اگر کوئی کمپنی ہے وہ 12 مہینے کے اندر اندر یہ میٹنگ کرنے پر فیل ہو جاتی ہے تو ان کو مزید 3 مہینے کا ٹائم دیا جاتا ہے, 15 مہینے تک. یعنی کہ کہہ رہا یہ چاہ رہا ہے, لا ہمارا یہ کہتا ہے کہ ایک اینول جنرل میٹنگ اور دوسرے اینول جنرل میٹنگ کے درمیان 15 مہینے سے زیادہ کا فرق نہ ہو, زیادہ فاصلہ نہ ہو. تو 15 مہینے کا وقت دیا جاتا ہے. 15 مہینے کے اندر بھی اگر کوئی کمپنی فیل ہو جاتی ہے AGM کرنے سے, اب اس کے اوپر جو ہے نا پھر فائن لگ جائے گا, بائی دی لا اس کے اوپر فائن لگ جائے گا, گورنمنٹ جو ہے وہ اس کے اوپر فائن کر دے گی. تو یہ اینول جنرل میٹنگ ہوتی ہے. اب اس کے اندر ڈسکس کیا ہوتا ہے, یہ اس کے اندر ساری سمپل باتیں ڈسکس ہوتی ہیں. اس کے اندر جو کمپنی کی, جو آپ کو میں نے ایک دفعہ بتایا تھا, کمپنی کا ایک بورڈ ہوتا ہے, بورڈ آف ڈائریکٹرز, اور اس کا ایک چیئرمین ہوتا ہے. صحیح ہے نا, ڈائریکٹرز کا بورڈ ہوتا ہے اور اس میں ان ڈائریکٹرز کا بھی پھر ایک چیئرمین ہوتا ہے. تو اس کے اندر یوں سمجھ لیں کہ چیئرمین کی اسپیچ ہوتی ہے اور اس اسپیچ کے اندر وہ جو ہے وہ یوں سمجھ لیں کہ کمپنی کے پروگریس کے حوالے سے بات کر رہا ہوتا ہے, کمپنی کس طرح جو ہے وہ ترقی کر رہی ہے اور میرا اور آپ کا اس میں کیا کردار ہو سکتا ہے, اس طرح کی باتیں وہ چیئرمین جو ہے وہ کرتا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ شیئر ہولڈرز کو موقع دیا جاتا ہے کہ شیئر ہولڈر کے ذہن میں اگر کوئی سوال ہے تو وہ اٹھائے جائیں یعنی کہ اس میٹنگ کے اندر, اور پھر ڈائریکٹرز اس کا جواب دے رہے ہوتے ہیں. اس طرح کی میٹنگ ہوتی ہے. اور پھر آخر میں اگر مثال کے طور پر 3 سال ہو گئے, یعنی کہ تیسری میٹنگ ہے, 3 سال ہو گئے, تو آپ کو پتہ ہے میں نے جیسے ابھی پچھلے لیکچر کے اندر بات ہوئی تھی کہ کمپنی کے لیے ڈائریکٹرز کے لیے الیکشنز کروائے جاتے ہیں باقاعدہ. تو وہ الیکشن بھی پھر اسی میٹنگ کے اندر جو ہے وہ کنڈکٹ کروائے جاتے ہیں. اسی میٹنگ میں پھر وہ الیکشن بھی ہوں گے, ڈائریکٹرز کو سلیکٹ کیا جائے گا. پھر ڈائریکٹر کا جو ریمونریشن ہوگا, یعنی کہ ان کی جو تنخواہیں اور ان کی جو سیلریز وغیرہ ہوں گی وہ بھی اس کے اندر فکس کر دی جائیں گی. آڈیٹرز کے حوالے سے اس کے اندر بات ہو رہی ہوتی ہے. ڈیویڈنڈز اس کے اندر اعلان کیے جاتے ہیں. سب سے اہم بات ڈیویڈنڈ کا مطلب کیا ہوتا ہے, شیئر ہولڈرز کا جو حصہ ہوتا ہے پروفٹ میں سے, وہ اس کے اندر جو ہے وہ اعلان کیا جا رہا ہوتا ہے. تو یہ میٹنگ بہت اہم میٹنگ ہوتی ہے. اسی وجہ سے لا کے تحت یہ سالانہ ایک دفعہ ہونا ضروری ہے تاکہ جو ہے وہ اس کو کمپنی کے جو شیئر ہولڈرز ہیں وہ اپنی بات جو ہے وہ ڈائریکٹرز تک پہنچا سکیں. نمبر 3 پہ لکھا ہوا ہے ایکسٹرا آرڈنری جنرل میٹنگ. جیسے نام سے سمجھ میں آ رہا ہے ایکسٹرا آرڈنری. یہ ایکسٹرا آرڈنری جنرل میٹنگ جو ہے نا, یوں سمجھ لیں کہ یہ ہر وقت نہیں ہوتی یا اس کا کوئی وقت طے نہیں ہے, بلکہ یہ کسی بھی وقت بلائی جا سکتی ہے. کوئی خاص اہم بات پیش آ گئی جس کو ڈائریکٹر یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی شیئر ہولڈرز سے ڈسکس کیے بغیر ہم اس کو نہیں کر سکتے, تو فوراً انہوں نے ایک میٹنگ کال کر لی. صحیح ہے, ودن 2 منتھس, 1 مہینہ 2 مہینے کے اندر اندر انہوں نے جو ہے وہ پیغام پہنچا دیا اور کہا, اعلان کر دیا کہ اس تاریخ کو میٹنگ ہے. وہ ایکسٹرا آرڈنری میٹنگ ہوتی ہے. اور کبھی کبھی جو ہے وہ شیئر ہولڈرز بھی اس میٹنگ کو کنڈکٹ کروا لیتے ہیں. شیئر ہولڈر کو کوئی بات نظر آتی ہے کمپنی کے حوالے سے اور وہ یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ وہ شیئر ہولڈرز یہ چاہ رہے ہیں کہ بھائی یہ میٹنگ ہونی چاہیے, ورنہ ایسا نہ ہو کہ یہ کمپنی ہماری خرابی کی طرف چلی جائے, یعنی کہ لاس کی طرف چلی جائے. تو ان کو یہ بات نظر آ رہی ہے تو وہ بھی ایکسٹرا آرڈنری جنرل میٹنگ کال کر سکتے ہیں. لیکن اب لازمی بات ہے سارے شیئر ہولڈرز تو نہیں کر سکتے نا, تو لا نے, ہمارے قانون نے ایک اصول بتا دیا ہے 1/10, یعنی کہ 10%. اس کو اگر میں دوسرے لفظ میں لکھوں 10%, 10%. یعنی کہ کمپنی کا جو کیپٹل ہے اگر کسی شیئر ہولڈر کے پاس وہ 10% تک موجود ہے, یعنی کہ مثال کے طور پر کمپنی کے 100 شیئرز مارکیٹ میں چل رہے ہیں اور ایک بندے کے پاس اس کے 10 شیئر موجود ہیں, تو وہ یہ میٹنگ کال کر سکتا ہے. اب وہ ایک بندے مل کر ہو یا 3 بندوں کے پاس مل کر جو ہے وہ 10% یا اس سے زیادہ کا شیئر جو ہے وہ یعنی کہ ہو چکا ہو,
وہ ان کو یہ لا اجازت دیتا ہے کہ وہ ایکسٹرا آرڈنری جنرل میٹنگ کر سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ میرے پاس ایک ہی شیئر ہے اور میرے پاس مطلب یعنی کہ وہ 1% بھی میں کمپنی کا مالک نہیں ہوں اور میں جو ہے وہ ایکسٹرا آرڈنری جنرل میٹنگ جو ہے وہ کرنے کا سوچ رہا ہوں, تو وہ تو پھر ایک مسئلہ ہو جائے گا نا, لازمی بات ہے. ہر ایک تو سمجھدار نہیں ہوتا, سمجھ نہیں رہا ہوتا. تو اس وجہ سے لا نے جو ہے وہ یہ رول بنا دیا ہے 10% اگر کسی کے پاس کیپٹل کا حصہ ہوگا تو وہ ایکسٹرا آرڈنری جنرل میٹنگ کر سکے گا. تو یہ 3 طرح کی میٹنگز سب سے اہم ترین میٹنگز ہوتی ہیں جو کہ ڈائریکٹرز اور شیئر ہولڈرز کے درمیان ہو رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یہ 3 میٹنگ وہ ہیں جو شیئر ہولڈر اور ڈائریکٹر کے درمیان ہو رہی ہوتی ہے. اور بھی اس کے علاوہ میٹنگز جو چل رہی ہوتی ہیں وہ تو کمپنی کے اندرونی طور پر جو چل رہی ہوتی ہے وہ الگ ہے, اس کی بات یہاں پر نہیں ہو رہی ہے کہ کمپنی کے اندر کس طرح کی میٹنگ ہوتی ہیں. وہ تو اس کے اندر نوٹسز چل رہے ہوتے ہیں, ایجنڈا ڈسکس کیا جاتا ہے, پھر اس کے بعد اس کے منٹس تیار کیے جا رہے ہوتے ہیں. منٹس اس کے بھی تیار کیے جاتے ہیں, باقاعدہ کمپنی کا جو سیکریٹری ہوتا ہے وہ اس کے بھی منٹ تیار کرتا ہے ان میٹنگز کے اندر بھی کہ بھائی کس نے کیا کہا اور جو ہے وہ اس کے اندر کیا کیا باتیں طے ہوئی, وہ یہاں پر بھی جو ہے وہ ڈسکس کیے جاتے ہیں. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ 3 میٹنگ وہ ہیں جو ڈائریکٹرز یا پھر کمپنی اور شیئر ہولڈرز کے درمیان جو ہے وہ کنڈکٹ کروائی جاتی ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ جو الگ سے میٹنگز ہیں جو یوں سمجھ لیں کمپنی کے جو انٹرنل افیئرس کو ڈسکس کرنے کے لیے جو میٹنگ رکھی جاتی ہے اس کی بات یہاں پر نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے, تو یہ الحمدللہ اب ہمارا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹاپک ہمارا تقریباً ختم ہو گیا جو مجھے پڑھانا تھا. ٹھیک ہے, میرے حساب سے جو ہے جو مجھے ڈسکس کرنا چاہیے تھا آپ سے وہ تقریباً ہمارے یہ چیپٹر کلوز ہے. اس کے علاوہ بھی کچھ ہیڈنگز اور کچھ باتیں ہیں خاص طور پر اس کے اندر میں آپ کو بتا دوں آپ کی بک کے اندر پبلک کمپنی اور پرائیویٹ کمپنی کے جو ڈفرینسز ہیں, اس کے علاوہ پارٹنرشپ اور کمپنی کے جو ڈفرینسز ہیں وہ لکھے میں بہت تفصیل سے, تو وہ میں آپ کے اینڈ پہ چھوڑتا ہوں چونکہ میں ڈسکس ہی کر چکا ہوں. پرائیویٹ کمپنی کیا ہوتی ہے, پبلک کمپنی کیا ہوتی ہے, ڈسکشن ہو چکی ہے. پارٹنرشپ کا پورا چیپٹر ہم پڑھ کے آ چکے ہیں, کمپنی کا یہ پورا چیپٹر ہم نے الحمدللہ ختم کرا آج ہم نے. ٹھیک ہے, تو وہ میں آپ کے اینڈ پہ چھوڑتا ہوں, آپ اسے جو ہے وہ خوب اپنی بک سے دیکھیں, اس کو پڑھیں اور اس کو یاد بھی کریں, اور پیپر پوائنٹ آف ویو سے بھی اس کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے. اس کے علاوہ جو آپ کو جس طرح میں کلاس کے اندر چیپٹر کے MCQs کروایا کرتا تھا بک کے اینڈ میں جو دیے ہوئے ہیں, تو وہ میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ چیپٹر ختم کرنے کے بعد آپ لازماً ان جو ہے وہ MCQs کو کریں اور اس کو اپنے آپ کو پرکھیں کہ میں کتنا جو ہے وہ یوں سمجھ لیں کہ اس چیپٹر کو سمجھ سکا ہوں. اور اگر پھر اس کے اندر کوئی آپ کو مسائل ہو, کوئی جو ہے وہ مشکلات ہو, تو آپ مجھ سے جو ہے وہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ پھر نیکسٹ لیکچر میں ہم نیا چیپٹر جو ہے وہ اسٹارٹ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اپنا بہت خیال رکھیں. جزاکم اللہ خیراً. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.